بانی پی ٹی آئی عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی پر توشہ خانہ کیس میں فرد جرم عائد کر دی گئی، جبکہ 190 ملین پاؤنڈز اور توشہ خانہ ریفرنسز میں عدالت نے عمران خان کی درخواست ضمانت مسترد کر دی۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں فرد جرم عائد کرنے کی تاریخ 17 جنوری مقرر، دونوں ریفرنسز کی سماعت 11 جنوری کو ہوگی۔ راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے ملزمان کو کمرہ عدالت میں چارج شیٹ پڑھ کر سنائی۔ چارج شیٹ سننے کے بعد ملزمان نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ عدالت نے بشرا بی بی کو 190 ملین پاؤنڈز ریفرنس کی نقول بھی فراہم کر دی۔ عمران خان اور اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ کیس کی چارج شیٹ سامنے آ گئی۔ چارج شیٹ کے مطابق بطور وزیر اعظم عمران خان اور بشرا بی بی کو مختلف سربراہان مملکت کی طرف سے 108 تحائف ملے۔ ملزمان نے 108 تحائف میں سے 14 کروڑ روپے مالیت کے 58 قیمتی تحائف خود رکھ لیے۔ چیئرمین نیب نے توشہ خانہ ریفرنس میں تحقیقات شروع کرنے کے احکامات دیے۔ بانی پی ٹی آئی نے سعودی ولی عہد سے موصول ہونے والا جیولری سیٹ انتہائی کم رقم کے عوض رکھا۔ تحقیقات میں معلوم ہوا کہ بشرا بی بی کو سعودی ولی عہد سے جیولری سیٹ تحفے میں ملا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے جیولری سیٹ کی 90 لاکھ روپے ادائیگی کی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے قومی خزانے کو 1573 ملین روپے کا نقصان پہنچایا۔ عدالت نے توشہ خانہ ریفرنس میں 12 گواہوں کو کل طلب کر لیا۔ عمران خان کی 9 مئی کو جی ایچ کیو کیس میں بھی گرفتاری ڈال دی گئی۔ راولپنڈی اے ٹی سی کے جج ملک اعجاز نے کیس کی سماعت کی۔ عمران خان کو عدالت میں طلب کیا گیا تھا، مگر جیل حکام نے انہیں پیش کرنے سے معذرت کر لی، جس کے بعد ان کی ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی ہوئی۔ دوران سماعت ایس ایچ او تھانہ آر بازار نے عمران خان کی جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی، جسے عدالت نے مسترد کر دیا۔ عدالت نے کہا کہ 9 مئی سے متعلق جتنے بھی مقدمات میں عمران خان نامزد ہیں ان کی تفتیش اڈیالہ جیل میں ہی کی جائے گی، جبکہ اے ٹی سی لاہور نے جناح ہاؤس کیس میں عمران خان کی بہنوں اسد عمر اور شاہ محمود قریشی کے بیٹے زین قریشی سمیت دیگر کی عبوری ضمانت میں 10 فروری تک توسیع کر دی۔ بلے کے نشان کے لیے پی ٹی آئی کی اپیل پر سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ تشکیل۔ سپریم کورٹ تحریک انصاف کی اپیل پر کل سماعت کرے گا۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کالعدم قرار دیتے ہوئے جماعت سے بلے کا نشان واپس لیا تھا۔ پشاور ہائی کورٹ نے اس فیصلے کو معطل کر دیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے اس معاملے پر نظر ثانی اپیل دائر کی، جس پر پشاور ہائی کورٹ میں آج بھی سماعت ہوئی۔ اکانومسٹ کا مضمون عمران خان نے خود ہی لکھا۔ پی ٹی آئی نے اے آئی کی مدد سے مضمون لکھوانے کی تمام خبریں مسترد کر دیں۔ پی ٹی آئی کے آفیشیل ایکس ہینڈل پر کہا گیا کہ مقامی میڈیا کی طرف سے نشر کی جانے والی خبریں درست نہیں۔ پی ٹی آئی کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ مذکورہ مضمون پی ٹی آئی کے تاحیات چیئرمین عمران خان نے ہی تحریر کیا ہے۔ عمران خان نے اپنے مضمون میں اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ پاکستان میں عام انتخابات مقررہ تاریخ 8 فروری کو بالکل بھی نہیں ہوں گے۔ 190 ملین پاؤنڈز کیس میں شہزاد اکبر، فرح گوگی، زلفی بخاری، ملک ریاض سمیت 6 ملزموں کے اثاثے اور بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے ملک ریاض اور ان کے بیٹے احمد علی ریاض کی منقولہ اور غیر منقولہ جائیدادیں بھی منجمد کرنے کے احکامات جاری کیے۔ احتساب عدالت نے ملزمان کے نام رجسٹرڈ گاڑیاں بھی ضبط کرنے کا حکم دیا، جبکہ عدالت نے اشتہاری قرار دینے کے بعد تمام ملزمان کے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ فرح گوگی 22 گاڑیوں، 29 بینک اکاؤنٹس اور متعدد پلاٹس کی مالک ہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل کیس میں نیب کی جانب سے احتساب عدالت میں جمع کرائی گئی فرح گوگی کے اثاثوں کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ نیب رپورٹ کے مطابق فرح گوگی کے پاکستانی کرنسی کے ساتھ برطانوی پاؤنڈز اور امریکی ڈالرز کے لیے بھی بینک اکاؤنٹس مختص ہیں۔ الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی مسترد اور منظوری کے خلاف اپیلوں پر سماعتوں کے اہم فیصلے۔ این اے 122 پر عمران خان کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیل پر فیصلہ محفوظ۔ این اے 15 سے نواز شریف کے کاغذات نامزدگی کے خلاف اپیل مسترد۔ شہباز شریف کو 2 حلقوں سے الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی۔ پی ٹی آئی رہنما شاندانہ گلزار، شہریار آفریدی، شیر افضل مروت اور عثمان ڈار کی والدہ ریحانہ ڈار کے کاغذات منظور کر لیے گئے۔ فواد چودھری اور مراد سعید کے کاغذات نامزدگی مسترد۔ جی ڈی اے رہنما ذوالفقار مرزا کے بیٹوں حسنین اور حسام مرزا کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے۔ سابق وفاقی وزیر ملک عامر ڈوگر، عثمان ڈوگر، چودھری جاوید آرائیں، خالد زبیر نثار کو الیکشن لڑنے کے لیے اہل قرار دے دیا گیا۔ اپیلوں کی سماعت کا مرحلہ کل مکمل ہو جائے گا۔ نیب نے نواز شریف اور ان کے اہل خانہ کے خلاف شریف ٹرسٹ کیس میں انویسٹیگیشن بند کر دی۔ چیئرمین نیب کی زیر صدارت نیب ایگزیکٹو بورڈ کا اہم اجلاس ہوا، جس میں ایگزیکٹو بورڈ نے 6 کرپشن کیسز بند کرنے کی منظوری دے دی۔ شریف ٹرسٹ کیس میں انویسٹیگیشن کی منظوری 31 مارچ
سال 2000 کو دی گئی تھی۔ شریف فیملی پر الزام عائد کیا گیا تھا کہ انہوں نے خفیہ طور پر شریف ٹرسٹ میں کروڑوں روپے وصول کیے، ٹرسٹ کے کھاتوں کا آڈٹ نہیں کرایا گیا، رقوم میں خرد برد کی گئی اور ٹرسٹ کے نام پر بے نامی جائیدادیں بنائی گئی۔ سابق وزیر فواد چودھری 20 روزہ جسمانی ریمانڈ کے بعد مزید 3 روز کے لیے نیب کے حوالے۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت کے ڈیوٹی جج شاہ رخ ارجمن نے فواد چودھری کے خلاف جہلم میں تعمیراتی منصوبوں میں خرد برد کیس کی سماعت کی۔ کمرہ عدالت میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں فواد چودھری نے کہا کہ عمران خان نے الیکشن کمیشن حکام کو کوئی دھمکی نہیں دی، یہ کہا تھا کہ اس سے متعصب اور بے ایمان الیکشن کمیشن کبھی نہیں دیکھا۔ فواد چودھری نے اہلیہ ہبہ کی الیکشن لڑنے کے لیے نااہلی پر کہا کہ میرے اور ہبہ دونوں کے تمام بینک اکاؤنٹس ڈکلیئرڈ ہیں۔ بغیر لائسنس موٹر سائیکل اور کار سواروں کو ایک بار پھر ریلیف۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے لائسنس فیس میں اضافے کو ایک مرتبہ پھر مؤخر کر دیا۔ منصوبے کے مطابق لائسنس فیس میں اضافے کا اطلاق آج سے ہونا تھا، لیکن اسے ایک مرتبہ پھر سے 16 جنوری تک مؤخر کر دیا گیا۔ طلبہ اور چھوٹے کاروبار شروع کرنے والوں کے لیے حکومت کی جانب سے بڑی خوشخبری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے طلبہ اور طالبات کو بلا سود آسان شرائط پر الیکٹرک بائکس دینے کے منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ دوسری جانب نگران وفاقی وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی ڈاکٹر عمر سیف نے پاکستان سٹارٹ اپ فنڈ کا اجرا کر دیا۔ حکومت پاکستان نے پاکستان سٹارٹ اپ فنڈ کے لیے 2 بلین روپے مختص کیے ہیں۔ ڈالر کے مقابلے میں آج بھی روپے کی قدر بڑھی، اسٹاک مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 6 پیسے کی کمی، نئی قیمت 281 روپے 22 پیسے ہو گئی، جبکہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مثبت آغاز کے بعد کاروباری دن کا مندی پر اختتام۔ 100 انڈیکس میں 66 پوائنٹس کی کمی، انڈیکس 64,170 پر بند ہوا۔ نیوزی لینڈ کے خلاف T20 سیریز کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کی آکلینڈ میں تیاریاں۔ قومی کرکٹ ٹیم نے آکلینڈ میں 3 گھنٹے پریکٹس سیشن میں حصہ لیا۔ تمام کھلاڑیوں نے جم کر پریکٹس کی۔ کپتان شاہین شاہ آفریدی نیٹ پر مکمل فٹ نظر آئے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5 T20 انٹرنیشنل میچوں پر مشتمل سیریز 12 سے 21 جنوری تک نیوزی لینڈ میں ہوگی۔ سیریز کا پہلا میچ جمعے کو آکلینڈ میں کھیلا جائے گا۔